بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب الفضائل، باب فضل قراءۃ القرآن، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل کا بیان۔ قراءت کہتے ہیں پڑھنا۔ یہ باب فاتحہ یفتح سے بھی آتا ہے اور باب نصر ینصر سے بھی آتا ہے۔ تو یعنی فاتحہ سے قرأ یقرأ قراءۃً مطلب پڑھنا، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس باب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اقرأ القرآن ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی اگر کوئی شخص صرف تلاوت کرے تب بھی یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اگر ساتھ ساتھ معنی اور مفہوم پر غور و فکر بھی کر لے تو پھر نور علی نور ہے۔ یعنی قرآن پاک کا جیسے ہم بار بار تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفیعاً لاصحابی، یعنی یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، پڑھنے والوں کے لیے، اور اسی طرح یہ کہ جو اس پر عمل کرے، یعنی اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو گویائی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اور وہ ایسی سفارش ہوگی جس کو اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے قرآن کریم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جس وقت میں انسان کو ضرورت ہوگی اس وقت قرآن کریم آ کے ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ وعن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی یوم القیامت بالقرآن وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا تقدمہ سورة البقرہ وآل عمران تحاجان عن صاحبہما، رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بلایا جائے گا۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اب وہ قرآن کریم کیسا ہوگا؟ جو اس کی اب شکل ہے وہی شکل و صورت ہوگی، یا اس سے مراد قرآن کریم کا ثواب ہوگا؟ تو اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ مطلب تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ پھر فرمایا وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی دنیا میں جو قرآن پر عمل کرتے تھے پھر ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے، جیسے کہ اس میں فرمایا کانوا یعملون بہ فی الدنیا، تو جو صرف قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے تھے لیکن ان کا عمل سراسر قرآن کے خلاف تھا، تو قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو جب پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم پر بھی غور کیا جائے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور قرآن کے مطابق ہی زندگی بسر ہو۔ فرمایا تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، یعنی آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی
یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا ثواب سب سے آگے ہوگا، اور یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کروا کر اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروائیں گے. یعنی یہ صورتیں بھی اور پورا قرآن بھی اس آدمی کے حق میں سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کہیں گے اور اس کے بعد اس کو بخشوا کر یعنی اس کو جنت میں بھجوا دیں گے. تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ثواب اور اجر ظاہری صورت میں ہوں گے، یعنی ایسی صورت میں ہوں گے جن کو سب لوگ دیکھ سکیں گے. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. خیرکم، خیر باب ضربہ یضرب سے ہے، خارا یخیر خیرن، خیرن کا مطلب ہے صاحب خیر ہونا. خیر کہتے ہیں بھلائی یا نیکی کو، یعنی کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچنا خیر کہلاتا ہے. خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اخیر کا یہ مخفف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خیر یہ بھلائی کس میں ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وعلمہ اور بعض میں او علمہ. بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھے وہ بہترین ہے. تو سیکھنے سے مراد قرآنی علوم ہے، یعنی اس میں غور و فکر کرے، اس کے احکام اور معنی اور اس کے حقائق اور دقائق کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھلائے، یا کم از کم اس کے الفاظ سیکھے اور سکھائے. تو یہ سب سے بہتر اس لیے ہے کہ قرآن مجید سب کتابوں سے بہتر ہے. قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے، تو اس کے سکھانے اور اس کے سیکھنے والے کو بھی سب پر فوقیت حاصل ہوگی. محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وعلمہ یعنی واو کے ساتھ اور او کے ساتھ بھی لفظ آیا ہے. واو کے ساتھ اگر ہو تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، تو یہ عمل دوسروں سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل عمل ہوگا. لیکن جہاں پر او کا لفظ ہے، جیسے من تعلم القرآن او علمہ یعنی او کا لفظ ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ بہتری اور فضیلت عام ہے، یعنی خود سیکھے تب بھی بہتری اور فضیلت حاصل ہے، یا دوسروں کو سکھلا دے تب بھی اس کو فضیلت حاصل ہے. یعنی دونوں شخصوں کے لیے مستقل خیر اور بہتری ہی ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن کریم کی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے سیکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، اسی طرح اس کے سکھانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دوگنا ثواب ہے. یتتعتع اس کا مطلب ہوتا ہے ہکلانا، توتلا ہونا یا اٹکنا. تو اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ماہر ہے، یعنی جس کو قرآن کریم خوب یاد ہو اور وہ تلاوت بھی خوب کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ فضیلت بتائی کہ مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بزرگ اور نیکوکار ہیں. تو ان سے مراد
وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ سے قرآن کریم کو نقل کرنے والے ہیں، یا وہ فرشتے مراد ہے جو انسانوں کے اعمال نامہ لکھتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ماہر قرآن ان عظیم فرشتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے جو لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کرتے ہیں، تو اب قیامت کے دن بھی اللہ جل شانہ اس ماہر قرآن کو ان عظیم فرشتوں کا ساتھی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، یعنی اس کو قرآن یاد نہیں ہے اس لیے مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، مگر اس کی فضیلت دیکھیں کہ فرمایا کہ اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ دگنا کیوں؟ ایک تو اس کو تلاوت کرنے کا، اور دوسرا مشقت برداشت کرنے کا اس کو ثواب ملا۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو مشکل سے قرآن کریم جس سے پڑھا جائے تو وہ بھی قرآن کریم کو پڑھتا رہے، اس کو چھوڑے نہ، کیونکہ اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر یہ قرآن کریم کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اسے یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہاری تو ڈبل فضیلت ہے، یعنی جو تمہیں مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم کی خاطر اس تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب بھی 2 گنا دیں گے۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے نارنگی کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی عمدہ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کریم نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے خوشبودار پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن پھل کی ہے جس میں خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ اترج جو ہے یہ لیمو یا لیمو کے درخت کو یا نارنگی کو کہتے ہیں، اور حنظلہ یا حنظل اندرائن کا پھل ہے، اور یہ اندرائن اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ یہ اپنی کڑواہٹ میں ضرب المثل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلت کی وجہ سے کیسے انسان کے درجے اور رتبے ہیں۔ تو اس کے تشریح میں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصود جو ہے یہ محسوس کی غیر محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دینا ہے تاکہ ذہن میں قرآن کریم پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں کا فرق آ جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ کلام پاک کی تلاوت جو ہے وہ اس کی کرنے والے خود محسوس کرے گا کہ قرآن پاک کی حلاوت اور مہک جو ہوتی ہے اس سے نارنگی کی کیا نسبت، یعنی وہ تو اتنی مزے کی حلاوت ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا حافظ اور اس پر عمل کرنے والا مسلمان تو خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے۔ اور جو مومن حافظ نہیں مگر قرآن پر عمل کرنے والا ہے تو وہ ایسا شخص بھی اللہ کی نظر میں اور لوگوں کی نظروں میں اچھا ہے، اور منافق جو قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کا ظاہر تو قرآن کی برکت سے اچھا ہے مگر باطن اس کا گندا اور تاریک ہی ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی گندے اور ناپاک ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شخص ہوگا۔ تو یہاں سے قرآن کریم کی فضیلت معلوم ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ قرآن کریم ہمارا محبوب ترین بن جائے، ہم اس کی تلاوت بھی بہت زیادہ کریں اور اس کے علاوہ اس کے تمام احکام پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے قرآن کریم نے منع کیا ان چیزوں سے منع ہو جائے، تاکہ یہ قرآن کریم ہمارے حق میں شفاعت کرے اور یہ ہمارا ساتھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں ہم نے قرآن کریم کے فضائل احادیث کی روشنی میں پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔